بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک کتاب ہے خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ، اردو میں اسے اسلامی عقیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ کتاب صحیح اسلامی عقیدے پر مشتمل ہے. اس کتاب کے مؤلف مکہ مکرمہ میں واقع ادارہ دار الحدیث الخیریہ کے استاد ہیں محمد بن جمیل زینو حفظہ اللہ. اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ سوال اور جواب کی صورت میں اسے مرتب کیا گیا ہے. پہلے ایک سوال ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب مختصراً، اور اس پر قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ذکر کر دی جاتی ہے. عقیدہ یہ اساس ہے، بنیاد ہے. عقیدہ اصل اصول ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بہت سارے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں ہوا میں بھوسے کی مانے دوڑا دی جائیں گی، اور ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. عاملۃ، حالانکہ دنیا میں انہوں نے عمل کیے، ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک گئے، پیشانیوں پر محراب بنے ہوئے، لمبے لمبے سجدے کرتے رہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا. ابھی کل صبح امریکہ میں ہمارے ایک دوست، ہمارے بھائی قاری قرآن شیخ عبداللہ کامل رحمہ اللہ وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے قرآن کی وجہ سے اتنی عزت دی کہ امریکہ میں پورا مہینہ قرآن سنایا. نہ صرف یہ کہ نماز تراویح میں سنایا، بلکہ فجر کی نماز کہیں پڑھا رہے ہیں، ظہر کی کہیں، عصر کی کہیں، مغرب کی کہیں. کہتے ہیں کہ اس رمضان میں نے صرف 24 قرآن مکمل کیے. پچھلے رمضان 28 کیے تھے، اس رمضان 24 کیے، اس لیے کہ مجھے کبھی کسی مسجد جانا پڑا. فوت ہونے سے پہلے کی گفتگو ان کا ایک ساتھی ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیخ فوت ہونے سے چند لمحے پہلے کہتے ہیں میں نابینا تھا، اندھا تھا، بلائنڈ، دیکھ نہیں سکتے تھے. میں نے دنیا میں ساری زندگی کچھ نہیں دیکھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا، اللہ تعالیٰ کے چہرے پر انوار کے دیدار کا انکار بھی کرتے ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے
کہ دنیا میں تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، البتہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کرے تو میری خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے پیارے اور خوبصورت اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھوں اور آپ کا دیدار کروں۔ تو عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اٹھتے بیٹھتے یہی فکر لاحق رہتے ہیں کہ ہمارا اپنا عقیدہ صحیح ہو جائے، دوسروں کا بھی صحیح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے 1,24,000 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000، اگرچہ کہ دونوں روایتوں کی سند میں کلام ہے، اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے انبیاء آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ تحقیق ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی آمد کا مشن ایک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو الحمدللہ اس کتاب کا پہلا سوال ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل آئندہ نشست سے باقاعدہ اس کی درس و تدریس کا ہم آغاز کریں گے۔ دوسرا سوال انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا سوال میں یاد دہانی کے طور پہ دوہرا دوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ لماذا خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے خلقنا لعبادته۔ اب دیکھیں سوال ہے اور جواب کتنا مختصر ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا اس کے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو مبتلا عذاب نہ کرے، عذاب نہ دے جو صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ ہے پہلا سوال۔ دوسرا سوال انشاءاللہ باقاعدہ آئندہ نشست سے اس کی درس و تدریس کا اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ الحمدللہ تحقیق نعمت کے طور پر بتاتا چلوں کہ مجھے اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے استادوں کو، والدین کو، علماء مشائخ کو جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور یہاں تک پہنچایا اور اس قابل بنایا، اللہ رب العالمین ان سب کو اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔